بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی چینل کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم کو، ملک پاکستان کو، تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پہلے آیت نمبر 51 سے لے کر 65 تک کا ترجمہ آپ تک پہنچ چکا ہے۔ آپ آیت نمبر 65 سے لے کر 80 تک کا ترجمہ آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان میں فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی اور ان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ کیوں نہیں کرتے؟ اے مومنو، تم شیطان کے رستوں یعنی انسانیت کے دشمنوں سے لڑو، شیطان کے دوستوں یعنی انسانیت کے دشمنوں سے لڑو۔ جب کوئی بلائی پہنچے تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے ہے، جب کوئی برائی پہنچے تو سمجھ لو کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں۔ تو یہ بھی ہم دوبارہ قرآن مجید میں اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے میری نئے آنے والے خوش نصیب معززین سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ وہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ سن رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جو قرآن مجید کو سنے، قرآن مجید کو پڑھے، دوسروں تک پہنچائے۔ تو اس لیے میں آپ کو خوش نصیب ہی کہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا اردو ترجمہ سن رہے ہیں۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچی جائے۔ اس کو لائک کیا کریں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں آگے دوستوں میں، گروپوں میں، کمنٹس بھی اپنے دیا کریں۔ تو ناظرین اکرام، ہم آتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین اکرام، ہم سبق شروع کرنا ہے آیت نمبر 66 سے لے کر 80 تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے، اور انہیں جو نصیحت کی جاتی اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور ایمان پر بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ اور اس وقت ہم بھی انہیں اپنے حضور سے عظیم اجر عطا فرماتے، اور ہم انہیں واقعتاً سیدھی راہ پر لگا دیتے۔ اور اگر جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، اور جو کہ انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، پھر جہاد کے لیے متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو۔ اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو عمدن سستی کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں، پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو شریک نہ ہونے والا شخص کہتا ہے، بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا۔ اور اگر تمہیں ان کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یوں کہے گا، گویا تمہارے اور ان کے درمیان کچھ دوستی نہ تھی، کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ پس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں حق کی مدد کے لیے لڑنا چاہیے، جو آخرت کے عوض دنیوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے، خواہ وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے،
تو ہم ان دونوں صورتوں میں عنقریب اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی اور ان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کمزور، مظلوم اور محقور مرد، عورتیں اور بچے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے مؤثر اور طاقتور لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ظلم و ارسال کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں طاغوتی مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں، بس اے مومنو، تم شیطان کے دوستوں یعنی انسانیت کے دشمنوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتداً کچھ عرصہ کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ دفاعی جنگ سے بھی روکے رکھو اور نماز قائم کیے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے۔ پھر جب ان پر جہاد یعنی ظلم و تشدد اور جارحیت سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے۔ اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے گا وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے موت کے ڈر سے جہاز سے گریز کرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بلائی فائدہ پہنچائے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ فرما دیں حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے بلائی پہنچے تو سمجھ کہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے اس نے تدبیر کی طرح منسوب نہ کر، اور جب تجھے برائی پہنچے تو سمجھ کہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرح منسوب کر۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پر اللہ گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روح گردانی کی تو ہم نے اس کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آیت نمبر 66 سے لے کر 80 تک کا اردو ترجمہ۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، آئندہ ملیں گے اگلی ویڈیوز میں جو آیت نمبر 81 سے لے کر 105 تک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔